السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل کا مسنون اور صحیح طریقہ کیا ہے، آج ہم اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ آپ غور سے سنیں، یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، ہر انسان کے لیے چند مسائل سیکھنا بہت ضروری ہوتے ہیں، وہ اس کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو غسل کا صحیح اور مسنون طریقہ کیا ہے، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں انہیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو مسائل ہوتے ہیں ان کو سیکھ کر پھر ان کو آگے عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ تو ابتداً آپ دیکھیں، غسل 3 طرح کا ہوتا ہے۔ غسل کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ غسل جو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس غسل کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، آپ نے پانی ڈالنا ہے اپنے اوپر، ٹھنڈک حاصل کرنی ہے۔ اور دوسری قسم وہ غسل ہے جو مسنون غسل کہلاتا ہے، یعنی وہ غسل جو مخصوص مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، جیسے جمعے کے لیے غسل کر دیا، جمعے کے علاوہ عیدین کے لیے غسل کیا جاتا ہے، احرام سے پہلے غسل کیا جاتا ہے۔ یہ تمام کے تمام ایسے غسل ہیں جنہیں مسنون غسل کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مواقع میں یہ غسل ثابت ہے۔ اور تیسری قسم کا وہ غسل ہوتا ہے جسے فرض غسل کہا جاتا ہے، واجب غسل کہا جاتا ہے، یا غسل جنابت کہا جاتا ہے جسے۔ اب مسنون غسل اور غسل جنابت ان کا ایک ہی طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق آپ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، احادیث سے، باقاعدہ فقہی کتب سے ثابت ہے۔ وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جب آپ کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل کیسے واجب؟ یعنی آپ کو احتلام ہو گیا یا آپ ہم بستر ہو گئے، تو ایسا غسل آپ کے اوپر پاک ہونا پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پاک کریں۔ تو اس سب میں جب بھی آپ غسل کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے نیت ہے، نیت کریں آپ پاک ہونے کی۔ اب نیت یہ زبان سے ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے نیت کریں، بلکہ دلی ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں پاک ہونا چاہتا ہوں اور یہ جو غسل میں کر رہا ہوں یہ پاک ہونے کے لیے کر رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ نیت کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھی، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ گھٹنوں تک دھو لیے، پھر آپ نے استنجا کرنا ہے، چاہے نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، استنجا کر لیا آپ نے۔ اس کے بعد آپ کے جسم پر کدھر بھی اگر کوئی نجاست لگی ہے، عموماً غسل جنابت میں انسان کے جسم پر منی وغیرہ لگی ہوتی ہے، تو اسے آپ نے صاف کر لیا، ٹھیک ہے، اس کو دھو لیا۔ اب اس کے بعد آپ نے مسنون طریقے سے وضو کرنا ہے، جس طرح پراپر آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے، اسی ترتیب سے آپ نے جو فرائض اور سنتیں تمام چیزوں کی آپ نے رعایت رکھ کے آپ نے وضو کرنا ہے۔ ہاں، ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر پانی ٹھہر رہا ہے تو پھر اس وضو میں پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، پاؤں آخر میں تو ہے۔ لیکن اگر ایسی جگہ ہے کہ پانی کی نکاسی مکمل ہو رہی ہے اور پانی نہیں ٹھہر رہا ہے تو وہاں پر پھر آپ مکمل وضو کریں پاؤں سمیت۔ اب آپ نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سر پہ پانی ڈالنا ہے۔ سب سے پہلے کس پہ ڈالنا ہے؟ آپ نے سر پہ پانی ڈال دیا 3 مرتبہ، پھر آپ نے دائیں جانب پانی ڈالنا ہے، دائیں کندھے کے اوپر آپ نے پانی ڈالنا ہے، پھر آپ نے بائیں کندھے کے اوپر پانی ڈالنا ہے۔ تو اس طرح یہ آپ کے جسم پر جو ہے نا 3 مرتبہ پانی ڈالنا یہ مسنون ہے۔ لیکن 3 چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں غسل جنابت میں۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی فوت ہو جاتی ہے، یعنی آپ سے رہ جاتی ہے، تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ پہلی کلی کرنا، یعنی منہ کے اندر پانی ڈالنا، اور اگر آپ کا روزہ نہ ہو تو اس میں تھوڑا غلو کر لیں، یعنی غرغرہ کر لیں آپ، اور اسی طرح ناک کے اندر پانی ڈالنا۔ 2 یہ چیزیں ہو گئی، یہ غسل جنابت میں مسٹ ہے۔ اور تیسرا، پورے جسم پر ایک دفعہ اس طرح پانی ڈالنا کہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، ایک دفعہ، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ 3 دفعہ پھر سنت اور مستحب والا درجہ آ جاتا ہے۔ اگر آپ نے اچھی طرح سے غسل کر لیا ہے، آپ نے یعنی اپنے اوپر پانی بھی ڈال لیا، اسی طرح ساتھ ساتھ آپ نے کیا کر لیا ہے، صابن کے ساتھ صحیح پاکی کے ساتھ غسل کیا، لیکن آپ نے ناک میں پانی نہیں ڈالا، آپ نے
کلی نہیں کی تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ تو خاص طور پر غسل جنابت کے لیے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ان 3 چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں، ان 3 چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں غسل جنابت کے اندر، تب جا کر آپ مکمل طور پر پاک ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اپنے جسم پر جو ہے نا، سر پر، پھر دائیں جانب، پھر بائیں جانب، جب آپ 3 دفعہ پانی ڈالیں گے پھر اس کے بعد آپ نے جسم کو ملنا ہو یا صابن وغیرہ سے مزید پاکی حاصل کرنی ہو تو آپ اچھی طرح سے اس کو مل سکتے ہیں۔ اس میں کوئی مطلب جب تک صحیح طور پر میل کچیل نہ اتر جائے آپ مل سکتے ہیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر آپ نے پہلے پاؤں نہیں دھوئے ہیں یا ایسی جگہ ہے کہ نیچے مستعمل پانی ٹھہرا ہوا ہے تو پھر آپ آخر میں جو ہے اپنے پاؤں کے اوپر بھی صاف اور پاک پانی ڈالیں۔ اس طرح آپ کا ایک مکمل، ایک مسنون جو ہے وہ غسل ہو جائے گا۔ اب ایک بات رہ جاتی ہے کہ یہ تو مرد کا غسل کا طریقہ ہے، آیا عورت کا طریقہ اس سے مختلف ہے؟ تو عورت کے غسل کا طریقہ اس سے مختلف نہیں ہے۔ جتنے کام مرد کر رہا ہے غسل میں، جس ترتیب سے نیت کر لی، ساتھ وضو کیا، نجاست وغیرہ کو دھویا، پھر سر پر پانی ڈالنا، دائیں جانب بائیں جانب، پھر اس کے بعد جسم کو ملنا، یہ تمام چیزیں یہ عورت بھی کرے گی۔ آگے چیز رہ جاتی ہے بالوں کی عورت کی۔ تو بال جو ہیں 2 حالتوں میں ہوتے ہیں، یا تو کھلے ہوئے ہوتے ہیں یا چٹیاں باندھی ہوتی ہے اس کی۔ اگر چٹیاں باندھی ہوئی ہے تو پھر اس چٹیا کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر ہی اگر ممکن ہو بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا تو پہنچایا جائے۔ اگر اس کے کھولنے کے بغیر ممکن نہیں ہے تو پھر کھولنا ضروری ہوگا۔ اور اگر بال کھلے ہوئے ہیں، چٹیاں نہیں باندھی ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں جڑوں تک پانی پہنچانا بھی ضروری ہے اور بالوں کو بھی مکمل طور پر تر کرنا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ ہے تھوڑا سا جو فرق آ جاتا ہے مرد اور عورت کے غسل، باقی ساری کی ساری ترتیب اسی طرح ہے۔ امید ہے آپ کو طریقہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بے ترتیب کیا کرنا ہے؟ نیت کرنا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے، اور بسم اللہ یہ واش روم کے اندر جا کر نہیں پڑھنی ہے، آپ نے باہر ہی سے جب آپ جا رہے ہیں تو آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر ہاتھ دھو لیا آپ نے، چوتھے نمبر پر آپ نے استنجا کر لیا اور ساتھ آپ کے جسم پر جو ہے کدھر بھی نجاست لگی ہے اس کو دھو لیا۔ ٹھیک ہے، 5ویں نمبر پر آپ نے وضو کر لیا مکمل طور پر صحیح، فرائض، واجبات، مستحبات تمام چیزوں کی رعایت رکھتے ہوئے۔ اور 6 نمبر پر پھر آپ نے پورے جسم پر اپنے کیا کرنا ہے؟ پانی ڈال لینا ہے۔ اگر اس ترتیب سے اگر آپ نہیں بھی ڈالتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی دائیں جانب پھر بائیں جانب اس طرح۔ ویسے بھی اگر آپ کسی اور طریقے سے بھی پورے جسم کے اوپر پانی بہا دیتے ہیں تو پھر بھی غسل ہو جائے گا، لیکن بہتر طریقہ، مسنون طریقہ یہ ہے کہ سر پھر دائیں جانب پھر بائیں جانب۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں نہیں آیا ہے، کوئی کنفیوژن ہے آپ کے پاس ذہن میں آ رہی ہے، تو آپ ضرور کمنٹ کریں، آپ اس میں پوچھیں، انشاءاللہ دوبارہ آپ کو اس چیز میں سمجھایا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔